گو ہیڈ جی، آپ نے تجاویز دیجیے گا. جی میری تجاویز، میں تو مشاہد اللہ صاحب کو سن کر یعنی انگشت بدندار رہ گیا. بالکل میں یہ کہہ رہے ہیں چت بھی ہماری پٹ بھی ہماری. مقصد یہ ہے کہ ہر بات کو مان بھی رہے ہیں اور اس کے کنٹرڈکٹ بھی کر رہے ہیں. تجاویز دیں، چل تجاویز دیں. اچھا اب تجاویز دیکھیں، مصیبت یہ ہے کہ جو رولنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری آتی ہے، اور ہر اس چیز کی. آپ نے خود ہی ابھی کہا اور میں نے بھی کہا کہ زبان کی بنیاد پر وہاں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں پر چلتی ہوئی بسوں کو نکال کے شوٹ کر دیا جاتا ہے، مائننگ بچھا دی جاتی ہیں. اگر آپ ان کو نہیں روکتے ہیں تو بھی آپ پہ الزام آتا ہے کہ جی وفاقی حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، پرائم منسٹر حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، یہ کچھ نہیں کر رہی. سوال تو پیدا ہے، یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ جو نمائندے، الیکٹڈ نمائندے ہیں، آیا یہ بلوچستان کے جو بھی اگر اے پی سی بیٹھتی ہے اور اے پی سی میں فیصلے ہوتے ہیں تو ان فیصلوں کو منوانے کے لیے ان کے پاس اتھارٹی ہے؟ چلے مان لیا ہے. اچھا اگر ان کے پاس اتھارٹی ہے تو پھر وہ لوگ، کیونکہ بلوچستان پاکستان کا ایک حصہ ہے، اگر آپ اس طرح سے لے لیں گے جو پشتون یہ ہیں اور ادھر بلوچ ہیں، تو آپ کراچی دیکھیں، کراچی 2 کروڑ لوگوں کا شہر ہے. محمد بتحاشا پشتون بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، یہ سارے. تو کیا پھر وہاں پر بھی ہم کہیں کہ جی یہ علاقہ جو ہے، یہ علاقہ ایسا ہے نہیں ہے کیا کراچی؟ ہم نے مانا نہیں ہوا اس طرح؟ نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں. کیسا رکھا ہوا کراچی؟ نہیں کراچی اپنے حساب سے ہے، وہاں چھوٹی موٹی چیزیں. چلے اب کراچی پہ بھی میں لیویز کی طرح ایک علیحدہ پروگرام آپ بالکل دیکھیں گے کہ کراچی کے اندر کتنے ٹکڑے. میری اس پر تجویز یہ ہے، حکومت اس میں بالکل کھلے دل سے ہر اس تجویز کو ماننے کے لیے تیار ہے جو یہ تمام پارٹیز لے کر. آپ کے بہار پر میں ایک تجویز دے دوں، ذرا جلدی اے پی سی ذرا جلدی اے پی سی بلوا لیں. لیکن اس اے پی سی کا مینڈیٹ یہ ہونا چاہیے، وہ طے کر لینا. آپ نے بہت ساری چیزیں طے کی ہوئی ہیں اپوزیشن کے ساتھ. یہ چیز طے کرنی پڑے گی کہ جو موجودہ الیکٹڈ نمائندے ہیں جی، ہم نے کہہ دیا ہے، ہم نے کہہ دیا اور ویسے بھی ہیں. اس کو نہیں مانتے نا، آپ مان لیں گے نا. برامداد بگٹی صاحب نہیں مانتے اور دوسرے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ باہر نہیں مانتے. اگر وہ نہیں مانے، برامداد بگٹی صاحب نے اچھا ماننے نہ ماننے کی بات اسی حکومت کی. برامداد بگٹی صاحب نے موجودہ چیف منسٹر سے اپنی جو ڈگریز کے ڈپلیکیٹس ایشو کروائے ہیں اس کے اوپر موجودہ حکومت کے نمائندگان کے دستخط ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پاسپورٹ بنے اور جس کی وجہ سے وہ ٹریول کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اور 2010 میں کروایا. برامداد بگٹی صاحب مانتے ہیں اس حکومت کو کیونکہ ان کے دستخطوں سے ان کا پاسپورٹ ایشو ہوا ہے، تو مانتے ہیں. اگر وہ مانتے ہیں تو پھر ان کو بھی لے آئیں، لیکن ذمہ داری لیں. اور ذمہ داری اللہ کا نام لے کے کال تو کریں اے پی سی. ذمہ داری بالکل کال کر لیتے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ لے کے. وفاقی وزیر کی حیثیت سے آپ کا فریش عہدہ ہے، آپ کی بات کی سنی بھی جائے گی. پرانے وزیروں کو کوئی نہیں پوچھتا، آپ فوراً جا کے تجویز دیں. دیکھیں اس پر تو آپ دیکھیں جیسے ہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور آصف علی زرداری پریزیڈنٹ بنے، انہوں نے جا کے معافی مانگی. معافی سے کیا ہوتا ہے؟ اگر معافی کا اثر ہوتا تو آج ہم یہ پروگرام تو نہ کر رہے ہوتے نا، آج تو ہم آگے کی بات کر رہے ہوتے. لیکن ساری ذمہ داری معافی مانگ کے پھر غائب ہو گئے. ساری ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر نہیں آتی، ساری ذمہ داری ان نمائندوں کے اوپر بھی آتی ہے جو اس اے پی سی میں بیٹھے. آپ کمٹ کر لیں پروگرام کے اندر کہ آپ اے پی سی بلوائیں گے. انشاءاللہ میں جلدی بلوائیں گے، فارملی بلوائیں گے. میں پرائم منسٹر کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ اس کو جلد سے جلد بلائیں. لیکن بلانے کے ساتھ اس پہ جو فیصلے ہوں، اگر فرض کرو 5% یا 10% وہ لوگ، وہ ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے، جو بلوچستان کو آزاد کرانا چاہتا ہے، لیکن 90% لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ، تو پھر ان 10% لوگوں کے خلاف جو کارروائی ہوگی اس کو پھر یہ ساری جماعتیں اون کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے. لیٹ می گو بیک ٹو سیکنڈ راؤنڈ. طارق عظیم صاحب جی ایڈ کیجئے گا. طلعت صاحب وہی جو بات ابھی ہو رہی تھی، میں ایگری کرتا ہوں اسلام الدین صاحب سے کہ ایک دم ہمیں جو ہے اے پی سی بلا لینی چاہیے اور اس میں پری کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں نواز شریف صاحب کی جو بات ہے وہ اس میں جان ہے، لیکن اگر یہ ہم کہیں گے کہ جب تک ان کے بندے پکڑے نہیں جاتے، جو کہ ابھی تک تو یہ بھی اسٹیبلش نہیں ہوا کہ کون سے لوگ انوالو تھے، وہ بھی تھیوریز ہیں اپنی، اور اگر اس چیز کا انتظار ہم کرتے رہے کہ باقی یہ کلنگ ساری ختم ہو جائے، یہ بھی نہیں ہمیں پتہ کلنگ کر کون رہا ہے. یہ پاسبل ہے کہ یہ ایجنسیز والے انوالو ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں،
یہ بھی پاسبل ہے کہ خود جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں وہاں پہ افراتفری ہو تاکہ اس کی ہم ایک بیس بنا سکیں انڈیپینڈنس کا. اس کو طارق عظیم صاحب میں صرف ایڈ کر دوں آپ کی قطع کلامی، اس کے بعد بات جاری رکھیے گا. یہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ کون کس کو مار رہا ہے آپ کو صرف بلوچستان کے اخبار پڑھنے ہیں. جی آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی تنظیم کس کو اون کرتی ہے. وہاں پر یہ بڑا واضح ہے. وہ اگر ہم مرکز میں نہیں پڑھتے اخبار تو بڑی حیرانی کی بات ہے. بٹ گو ایڈ کیجیے گا. تو میں یہ کہ یہ چیزیں اگر ہم اسٹیبلش کرنے میں لگ گئے تو بڑا عرصہ لگ جائے گا. اس میں میرا خیال ہے اے پی سی بلا کے ان چیزوں کو بھی اسی میں ڈسکس ہونا چاہیے تاکہ اس کا بھی ہمیں پتہ چلے کہ اس کا سلوشن کیا ہے. لیکن جو بات میں نے کی تھی میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ جو ٹریڈیشنل ہم نے رکھا ہوا تھا طریقہ کار اپنا، اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا. یہ جو ہم ایمفیسس ہم کرتے ہیں کہ ٹریڈیشنل سرداروں پہ، جس کو آپ نے بھی ٹچ کیا تھا کہ رائلٹی یا لائلٹی کے جو پیسے جاتے ہیں کیا وہاں پہ لگتے ہیں یا نہیں لگتے. میں نے ابھی ایز اسلام آباد کا سینیٹر ہوتے ہوئے میں نے لورا لائی میں ایک سڑک بنوائی، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہاں پہ جب سڑک بنی ہے تو وہاں کے لوکل لوگوں نے کہا یہ کون سا پاگل سینیٹر ہے اسلام آباد کا جو آ کے لورا لائی میں سڑک بنا رہا ہے. ہمارے تو خود بندے جو ہم جن کو الیکٹ کرتے ہیں انہوں نے وہاں پہ کبھی سڑک نہیں بنائی. ویسے میں آپ سے بڑی اچھا آپ نے کام کیا. لورا لائی میں آپ نے کیوں بنوائی ہے سڑک؟ بس اس لیے کہ میں گیا ہوا تھا وہاں بلوچستان میں، لوگوں نے مجھے کہا کہ 3 وہاں پہ ویلیجز ہیں، اسکول کے بچے جو ہیں ان کو پرابلم ہے جانے کے لیے، اگر آپ یہاں پہ سڑک بنوا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. میں نے ان کی حالات دیکھ کے میں نے کہا ڈیسائیڈ کیا کہ وہاں پہ بننی چاہیے. That's a Pashtun area, that's not a Balochi. جی ہاں، جو بھی میں نے وہاں پہ بنائی، لیکن وہاں کے جو لوکل جو تھے ہمارے انفارچونیٹلی ان میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں پہ ان لوگوں کا کام کر سکے. اور بہت سارے ہمارے الیکٹڈ لوگ وہاں پہ آئے ہیں جن کے پورے جتنے فنڈز ان کو ملے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ 100% جو ہے وہ اگر نہیں تو 90% وہ غائب ہو جاتے ہیں. اور مجھے یقین سے کہنا پڑتا ہے کہ 90% غائب ہو جاتے ہیں. مجھے افسوس سے نہیں، یقین سے کہنا پڑتا ہے کہ جی. اچھا ذرا عبد المالک صاحب کو لے کے پھر آپ کے پاس آؤں اف یو ڈونٹ مائنڈ. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، ابھی تک جو بات چیت تھی اس میں اضافہ کیجیے گا یا اس میں سے کوئی چیز منہا کرنی ہے. گو ایڈ. دیکھیں میں ایک چیز تو میں نے تو اپنے تجاویز ہی دی. میں دوسری بات پہ آتا ہوں کہ آپ کو بلوچستان کے عوام پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا. یہ جو الیکشنیں ہوئی ہیں یہ بالکل میں کہتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر بوگس ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ ایک لسٹ بنا دیتا ہے کہ جی فلانے کو ہروانا ہے، فلانے کو جتوانا ہے. یہ بالکل آپ لوگ خوش فہمی میں نہیں رہیں کہ بلوچستان میں ٹرانسپیرنٹ. اگر آپ عوام پہ بھروسہ کریں، عوام اپنے نمائندے لائیں، اگر ان لوگوں نے گڈز ڈیلیور نہیں کیے تو اور بات ہے. فی الحال تو میجورٹی 60-70% تو ایجنسیاں لوگوں کو لے کے آتی ہیں. ان کا کیا، وہ کہتے ہیں ایجنسیاں خوش ہو جائیں، پیسے وہ لوگ کاٹتے ہیں. اب یہ بار بار اپنا کہتا ہے کہ جی موجودہ حکومت، بھئی موجودہ حکومت میں جن لوگوں نے 3-3 ہزار ووٹ لے کے جو ہے نا وہ ایم پی اے بنے ہیں، اب مناسب بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں ہیں، ایک بالکل امیجیٹڈ اس کا سلوشن، ایک ہے پرولانگ. امیجیٹڈ سلوشن یہ ہے کہ آپ یہ جو ملیٹنسی ہے اس کو انگیج کریں ڈائیلاگ میں. نمبر 2 پرولانگ سچویشن یہ ہے کہ یہاں کے عوام پہ بھروسہ کریں اور یہاں پہ جو عوامی نمائندہ عوامی منتخب کرے گا اس کو آپ چھوڑ دیں. بلوچستان بہت حد تک اس کے حالات بہتر ہوں گے. اچھا یہ فرمائے گا کہ جو عوامی نمائندہ عوام پر چھوڑ دیں، ہر کوئی جو ہے اس اسمبلی کے اندر بوگس ووٹوں کے ساتھ نہیں آیا. کچھ جینون الیکٹڈ ہیں اور کافی عرصے سے الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں. ان کی کارکردگی کے بارے میں بھی لوگ کو اتنا زیادہ خوش نہیں ہیں. چونکہ آج کا پروگرام بلوچستان پہ ہے لہٰذا ہم بلوچستان کی اسمبلی پر توجہ دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ حالات پاکستان بھر میں موجود ہیں. ان کے بارے میں کیا فرمائے گا؟ تو ہم معیار کا تعین کیا کریں اس کے؟ جی میں آپ سے عرض کروں نا جی کہ جو اس وقت وہاں پہ جو سنڈیمانین رول چل رہا ہے کہ سردار کو آگے کرو وہ عوام کو روکے گا. ٹھیک ہے. بیسیکلی جو ہمارا جو فیوڈل اور پرو اسٹیبلشمنٹ سردار ہے وہ انٹی پیپل ہیں، وہ ان کو ڈیولپمنٹ سے کوئی غرض نہیں ہے. آج کل تو سارا سردار اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. سارے کا سارا سردار آج کل. میں آپ سے عرض کر دوں جو نہیں انٹی اسٹیبلش نہیں، پرو اسٹیبلشمنٹ جو سردار ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ سارا جو ہے نا وہ ان کی خواہش ہے کہ تو پرو اسٹیبلشمنٹ جو سردار ہے وہ ناقابل قبول ہے، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سردار ہے وہ قابل قبول ہے. سرداری سسٹم پر اعتراض کیجئے نا. میری بات آپ نہیں سمجھ رہے نا، میری بات آپ نہیں سمجھ رہے. سمجھائیے. میں کہتا ہوں انٹی اسٹیبلشمنٹ سردار تو رہے نہیں، حکومتوں میں بہت کم رہے ہیں تو پرو اسٹیبلشمنٹ رہے نا.
اچھا ٹھیک تو ہے. ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ وہ حکومت میں رہیں اور پاور انجوائے کریں, لوگوں کو وہ ایجوکیشن سے محروم, عوام پر ٹرسٹ کریں, جنرل الیکشن کروائیں. یہ عوام پر ٹرسٹ کریں, جنرل الیکشن کروائیں. اچھا چلیں, لیٹ می برنگ اٹ. This is my proposal. Okay.